امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، احسان فراموش۔ احسان فراموش ایک کہانی ہے جو اس بارے میں بات کرتی ہے کہ کس طرح حسد آپ کی زندگی اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کی سب سے قیمتی چیزوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہمایوں اشرف بحیثیت کبیر ایک اچھے برتاؤ والے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں جو خاندان پر مبنی ہے اور اپنے اہل خانہ کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ مومنہ اقبال بطور فلک کبیر کی بیوی ہے جو ایک خود پسند لڑکی ہے جس کی پرورش اس کے والد کے باس نے کی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ اس کے راستے پر چلے، چاہے اس سے اس کے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو۔ مشال خان بطور نوال ایک اعلیٰ متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والی ایک پیاری اور سادہ لڑکی ہے۔ وہ اپنی زندگی سے صرف اپنے خاندان کے لیے اچھی چیزیں چاہتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو وہی مل جاتا ہے جو آپ ہمیشہ چاہتے تھے، لیکن آپ کو اس کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اسے کھو نہ دیں۔ لیکن محبت دل تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتی ہے اگر یہ خود سچ ہے۔ نمبر 6، کلنک۔ کلنک اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ملازمت کی تلاش میں پرعزم MBA گریجویٹ سارہ کی پیروی کرتی ہے۔ اس کی خالہ سارہ کو اپنی بیٹی کی شادی کے امکانات کے لیے خطرہ سمجھتی ہے، جس سے ان کے گھر میں تناؤ بڑھتا ہے۔ درِ اثنا سارہ اور اس کے کزن وحاج ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے ممکنہ منصوبے شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم سارہ کو کئی بدقسمت واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ایک نئے دفتر میں شامل ہوتی ہے، اور اس کا سامنا سرفراز سے ہوتا ہے جو بدنیتی کے ساتھ مینیجر ہے۔ وہ اسے بدنام کرتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں مشکلات اور بحرانوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 5، صرف تم۔ صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں، جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے خاندان میں افراتفری پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور عبیر کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، من آنگن۔ من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہیں کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماہ نور کے کردار میں انمول بلوچ ڈرامے کی مرکزی کردار ہیں۔ ماہ نور اپنے والد کی دوسری بیٹی ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ اور پر اعتماد ہے۔ اپنی بڑی بہن کے برعکس وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ پنجروں میں پیدا ہونے والے سمجھتے ہیں کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ نمبر 3، مقدر کا ستارہ۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے۔ لوگ اپنی بھلائی کے لیے آپ پر چل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کو صرف اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چیزیں آپ کے حق میں ہوں۔ آپ کو اس طرح بھی بڑھنا چاہیے جو زندگی پیش کرتی ہے۔ نمبر 2، بی بی باجی۔
ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ نمبر 1، ماہری۔ ماہری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور ماہری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج کو دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ ایک بار آپ جب اس سے باہر جاتے ہیں، آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو کھلنے دو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔